चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सालार इसकी जानिब कदम बढ़ाता आ रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब सरकती जा रही थी। सरकते सरकते वो दीवार से जा लगी। सालार करीब आ रहा था, इसके इरादे खतरनाक थे। इसने इधर उधर देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसे उठा के दे मारती। इसे खौफ महसूस हो रहा था। ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो तो शाहजी को अल्लाह का नेक बंदा समझ के आई थी, लेकिन वो तो पूरा शैतान था। इसने आंखें बंद कर ली, दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी, ए अल्लाह मुझे बचा ले, मैं रास्ता भटक गई थी। अपनी गर्ज के लिए तेरे बंदों को मुश्किल कुशा समझ बैठी थी, लेकिन सबका मुश्किल कुशा तू ही है। तू ही जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही कब्जे में सब कुछ है। अब मैं सिर्फ तुझसे ही मांगूंगी, किसी भी चक्करबाज पीर या आमिल के चक्कर में नहीं आऊंगी, बस मुझे बचा ले। पूरे खलूस दिल से वो दुआ कर रही थी। अचानक शोर उठा, भागते हुए कदमों की आवाज़ें आ रही थी। शाहजी हड़बड़ा के उठ बैठा। इतने में एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। शाहजी, पुलिस ने रेड कर दिया है। क्या मुसीबत है? जुल्फकार को फ़ोन करो, शाहजी गुस्से से बोला। शाहजी किया है फ़ोन, लेकिन इसका ट्रांसफ़र हो गया है। इतने में पुलिस के चंद एहलकार अंदर दाखिल हुए और उन्होंने शाहजी और सालार को पकड़ लिया। तारिया हैरान नज़रों से उन्हें देख रही थी, दिली दिल में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि इसने बर वक्त मदद की। रब कितना गफूर रहीम है, ये भी इनकी साथी लगती है, इसे भी साथ ले चलो, एक एहलकार दूसरे से बोला। ए बीबी, तुम भी इसकी साथी तो नहीं? वो एहलकार इससे पूछने लगा। नहीं नहीं, मैं तो दुआ मंगवाने आई थी और ये जलील इंसान। इसकी बात अधूरी रह गई। अच्छा चलो जाओ, और आइंदा किसी ऐसे चक्कर में ना आना। वह एहलकार निस्बतन नरम दिल था। वो कमरे से बाहर निकल आई। पुलिस वाले हाल में चकरा रहे थे। शायद उन्हें किसी की तलाश थी, लेकिन हाल खाली था। ये कालीन उठा के देखो, इंस्पेक्टर जो फर्श को गौर से देख रहा था बोला। उन्होंने कालीन उठाया तो नीचे एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ नीचे तक जा रही थीं। कुछ पुलिस वाले नीचे चले गए। कुछ देर बाद जब इनकी वापसी हुई तो इनके हमरा 4 लड़कियां थीं, जिनकी हालत अबतर थी। देखते ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। शुक्र करो आप बच गई हो। यह जाली पीर लड़कियों की स्मगलिंग और ज्यादती में मुलविस था। कुछ पुलिस अफसरान भी इसके साथ मिले हुए थे। पिछले दिनों एक MP की भांजी गायब हुई तो सुराग लगाने पे पता चला कि इसके अगवा में यही मुलविस था। आला सतह से आर्डर्स जारी हुए, तब जाके कार्रवाई अमल में आई। वही एहलकार बोला। सड़क पे पुलिस वैन खड़ी थी और शाहजी को इनके चेलों के हमरा पकड़ के अंदर बिठाया जा रहा था। वो एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच आई थी। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। आज का दिन इसके लिए बहुत अहम था। कोरियर वालों ने आज लेटर डिलीवर करना था और इसे पढ़ के काशिफ क्या सोचे, क्या फैसला ले, इसे कुछ अंदाजा नहीं था। दिल तो कहता था कि वो इसकी मजबूरी को समझेगा, इसे कसूरवार नहीं ठहराएगा, लेकिन ये सोच भी आ जाती कि था तो वो एक मर्द, क्या पता गुस्से में आ जाए और शादी रोक दे। फिर भी दिल इसी का तरफदार था। यही कहता था कि वो इसे चाहता है, इसे ठुकराएगा नहीं, और ये बोझ भी कम हो जाएगा जो वो खुद पे लादे फिर रही है। वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी, सारी चीज़ें समेट के अलमारी में रख रही थी। अब इसे यहाँ कभी कभी आना था। इस घर को छोड़ के पिया के देश जा रही थी। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इसने साथ लेके जानी थी वो अलग रख ली। इनमें एक इसकी डायरी भी थी जिसमें सारी बातें लिखा करती थी। अगवा होने से कबल की सारी बातें लिखी थी। इसके बाद वापस आके वो कुछ भी नहीं लिख सकी थी। इसके अलावा लेदर हैंड बैग जो पापा ने इसे गिफ्ट किया था, वो इसे पास ही रखती थी। हैंड बैग ने इसे वो टॉपिस और ब्रेसलेट रखा जो वो अक्सर पहनती थी। अलमारी में लगे सूट इसे हैंगर से उतार के तय करके नीचे रखती है। बेड के नीचे पड़े जूते निकाल के शूज़ रैक में रखे। बेड पे वो पाँव की तरफ तकिया रख के सोती थी। एक तरफ सरहाना साइड पे रख के इस पे बाजू रख के सोती थी। तकिया और सरहाना भी इसने अलमारी में रख दिया। ड्रेसिंग टेबल पे रखी चीज़ें भी दराज में रख दी। सारा दिन वो इंतज़ार करती रही। मोबाइल हाथ में था, मैं बार बार इसे देखती रही। किसी अचानक होने वाली अनहोनी की मुंतज़िर थी। क्या पता काशिफ बात करने खुद आ जाए, या फिर काशिफ के पापा फ़ोन करके शादी से इनकार कर दें। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। लेकिन शाम हो गई। शाहीन और उसकी फ्रेंड्स आ गईं।
گاڑی میں وہ اس کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ پارلر پہ صرف اسے سجایا سنوارا جا رہا تھا۔ 4 لڑکیاں اسے سنوار رہی تھیں۔ ان کو ہدایات دینے والی عورت اسے جانی پہچانی سی لگی۔ ذہن پہ زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ وہ اسے ٹی وی پہ دیکھ چکی تھی۔ وہ اینی تھی، پاکستان کی مشہور ترین بیوٹیشین، جو بیرون ملک سے بھی کئی ایوارڈز حاصل کر کے آئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ اسے تیار کر رہی ہوگی۔ شہر کا یہ مہنگا ترین پارلر تھا جس میں جانے کا اعزاز شہر کی گنی چنی فیملیز کو ہی حاصل تھا۔ یہ خوش کر دینے کے لیے بہت تھا، لیکن وہ فکر مند تھی۔ کاشف کی سارے دن کوئی کال نہیں آئی تھی۔ لڑکیوں کو ہٹا کے اب اینی خود اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ 4 گھنٹے میک اپ ہوتا رہا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اینی نے فائنل ٹچ دی اور تھوڑا پیچھے ہو کے اسے غور سے دیکھا۔ پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پرفیکٹ، بہت پیاری لگ رہی ہو، ذرا آئینے میں خود کو دیکھو۔ ہنا نے آنکھیں کھول دی۔ اینی نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے چیئر سے نیچے اتر آئی۔ قد آدم آئینے کے سامنے اس نے خود کو دیکھا۔ یہ وہ نہیں تھی، کوئی اور ہی تھی۔ اتنی خوبصورت، یہ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ خود کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی اور اینی اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی تمام تر مہارت کا مظاہرہ کر چکی تھی اور خوش تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم ٹرانسفر ہو چکی تھی۔ صرف ایک دن کی کمائی پورے سال کی کمائی کے برابر تھی۔ میری فرینڈ کو کوئی نظر نہ لگ جائے، شاہین اسے پیار سے دیکھ کے بولی۔ نہیں لگتی نظر، اتنی بھی پیاری نہیں ہو، وہ دھیمے سے بولی۔ ارے کہاں، قیامت لگ رہی ہو، آسمان سے اتری کسی پری کے جیسی۔ میں لڑکا ہوتی نا تو تم سے شادی کر لیتی، وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ باقی فرینڈز کے ساتھ وہ ہنا کو لیے باہر آ گئی۔ عالی شان سی ایک بگی ان کی منتظر تھی، سفید بگی جو ساری کی ساری سفید پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان پھولوں کے بیچ میں چھپی ہوئی سفید لائٹس لگی۔ ان کی مدھم مدھم روشنی چاند کی چاندنی کے جیسے تھی، جیسے چاند اپنی روشنی اس بگی پہ پھینک رہا ہو۔ بگی کے آگے سفید گھوڑے لگے ہوئے تھے۔ وہ بگی میں سوار ہو گئی۔ ہنا کے لیے ایک قدرے بلند سیٹ تھی، باقی اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ بگی چلی تو پیچھے سے 2 بگیاں اور آئیں اور اس بگی کے آگے چلنے لگیں۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور ان کے گلے میں پڑی چاندی کی گھنٹیوں کی آواز سب کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا پریوں کا رتھ چلا جا رہا ہو، یا جیسے کوئی شہزادی شاہی سواری پہ جا رہی ہو۔ پیلا رنگ اداسی کا رنگ ہوتا ہے، لیکن مہندی والی رات لڑکیاں اداس نہیں ہوتی۔ رنگ خوشیوں کے رنگوں میں ڈھل جاتا ہے، پر مہندی والے پیلے سوٹ میں اداسی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میرج ہال کے باہر روشنیوں کا طوفان تھا۔ اتنی تیز روشنیاں تھیں کہ دن کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ بگی سے اتری، اتنے میں ہوا چلنے لگی، پروں کی تیز آواز آ رہی تھی۔ آسمان سے سرچ لائٹ ہنا پہ پڑی۔ ہنا نے اوپر دیکھا، لائٹ سے جگمگاتا ہوا ہیلی کاپٹر ہوا میں تیر رہا تھا۔ رومانٹک میوزک بجنے لگا، آتش بازی شروع ہو گئی۔ آسمان پہ رنگ برنگے پھول بن رہے تھے۔ پھر مناظر بدلنے لگے۔ لڑکا اور لڑکی ساتھ ساتھ ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ وہ اپنی جگہ بدلنے لگے جیسے رقص کر رہے ہوں۔ آئی لو یو ہنا، کاشف ویڈز ہنا۔ آسمان پہ روشنیوں سے بار بار یہی لکھا جانے لگا۔ سب نگاہیں جما کے دیکھ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا۔ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر اترا تو اس کا دروازہ کھلا۔ اندر سے کاشف نکلا۔ اب سرچ لائٹس اس پہ پڑنے لگی۔ سفید پینٹ شرٹ پہ اس نے میرون ویلوٹ کا ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، جس پہ گولڈن کڑھائی تھی اور ڈائمنڈز جا بجا لگے ہوئے تھے۔ میوزک تبدیل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہنا کے قریب آیا۔ ہنا، اس کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ کاشف، وہ بولی تو اس کی آواز بھی اونچی تھی۔ ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ پاورفل وائرلیس مائک منسلک تھے۔ کاشف نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک دبیز قالین تھا جو میرج ہال تک جا رہا تھا۔ قالین پہ قدم رکھا تو اس کے قدم قالین میں دھنستے چلے گئے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ آس پاس کھڑی لڑکیاں ان پہ پھول برسا رہی تھیں۔ ہنا، تم میری ہو نا؟ پھر کاشف کی آواز گونجی۔ ہاں کاشف، میں تمہاری ہوں۔ کاشف اس کا ہاتھ تھامے اسے لے جا رہا تھا۔ کیمرے کی فلیشز چمک رہی تھیں۔ کتنے فوٹوگرافر تصاویر بنا رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی فلمی اداکارہ ہے۔ پروٹوکول ایسا ہی تھا۔ ہال تک پھولوں کی برسات جاری رہی۔ میرج ہال کے اندر داخل ہوتے ہی وہ حیرت زدہ ہو گئی۔
اس میرج ہال پہ کسی عالیشان محل کا گما ہو رہا تھا۔ اونچی سی چھت پہ قیمتی بڑے بڑے فانوس لگے تھے، دیواریں رنگین شیشوں کی مینا کاری سے مزین تھیں، پورے ہال کو گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آرائشی کا دادم خوبصورت گلدان پڑے تھے۔ ہال میں سٹیج تک جاتے دونوں اطراف آتش بازی ہونے لگی، وہ دونوں اس کے درمیان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جس سٹیج پہ انہیں بٹھایا گیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ سٹیج کو تازہ پھولوں اور چمکدار مٹیریل سے سجایا گیا تھا، جا بجا بوکے بھی لگائے گئے تھے۔ سٹیج کے تینوں اطراف پھولوں کی لڑیاں دیوار بنائے ہوئے تھیں۔ قد آدم آئینے اس طرح کھڑے کیے گئے تھے کہ ان سب کو اس کا عکس ہی نظر آ رہا تھا، ہر طرف وہی تھی۔ ساؤنڈ سسٹم پہ مہندی والے گانے گائے جا رہے تھے، مشہور سنگر کو بلایا گیا تھا اور وہ ہال کے باہر سٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کے لیے بھی بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ ان کی تواضع کے لیے مشروبات اور سبز چائے کا انتظام کیا گیا تھا اور کھانے میں بھی بہت اقسام کی ڈشز تیار کی گئی تھیں۔ دعوت عام تھی، جو بھی چاہتا اس میں شریک ہو سکتا تھا۔ یونیورسٹی فیلوز رشک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایسی تقریب اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہنا، کبھی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گی؟ کاشف اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی نہیں کاشف۔ خاموشی تھم گئی اور میوزک بجنے لگا۔ کاشف نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کاشف اس کا ہاتھ تھامے ڈانس کرنے لگا۔ آس پاس کھڑے سبھی لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ ہنا کو ڈانس نہیں آتا تھا لیکن وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ شاہین بھی دو لڑکیوں کے ساتھ اس رقص میں شریک ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ میدان میں کود پڑے۔ خوشیوں کا رقص جاری تھا۔ چھت سے بلبلے نیچے آ کے ہوا میں تیر رہے تھے۔ میوزک تبدیل ہوا۔ کاشف گا رہا تھا، کچی ڈوریوں ڈوریوں سے میں نے تو باندھ لے، پکی یاریوں یاریوں میں ہوندے نہ فاصلے۔ کاشف کی خوبصورت آواز اتنے اچھے ماحول کا اثر سب کو دم بخود کر رہا تھا۔ کاشف کے ہلکے پھلکے ڈانسنگ سٹیپ اور انداز ایسے تھا کہ جیسے کسی فلمی گانے کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ کاشف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں جھوم رہے تھے۔ کیمرہ مین مختلف زاویوں سے ان لمحات کو محفوظ کر رہے تھے۔ پیار کا ایک نیا موڑ تھا۔ ساری دنیا کے سامنے وہ اپنے پیار کو امر کر لینا چاہتا تھا۔ اب کاشف نے اسے کمر سے اٹھا لیا۔ اس کا وجود ہوا میں تیر رہا تھا، چاروں طرف سے گلاب کی پتیاں برسنے لگیں۔